معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آئیے گا آج میں آپ کی خدمت میں یزید کا دردناک انجام رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ یزید کیسے مرا تھا، یزید کے ساتھ کیا ہوا تھا، یزید کی دردناک موت اور بعد مرنے کی بھی اس کی قبر کہاں ہے اور اس کی قبر کے ساتھ کیا ہوا۔ آئیے گا، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے اس پوری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ انشاءاللہ سننے کے بعد آپ اس کے اوپر لعنت ہی بھیجیں گے، یزید لعنتی۔ آئیے گا دیکھیے گا، یزید پلید، امام حسین کی بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، دیکھیے گا یزید پلید کے انجام کے بارے میں بہت سارے واقعے ہیں۔ یہاں پر یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ ریلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں جنگل میں تنہا بلایا۔ کس نے؟ اسی رومی النسل لڑکی نے۔ اور وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے، جو بے غیرت اور نابکار یعنی نکما اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ کہا اور کہنے کے بعد خنجر آبدار یعنی تیز دھار والا خنجر نکالا اور پیدر پہ اس نے وار کرنا شروع کر دیے۔ اس لڑکی نے یزید کے اوپر تیز دھار خنجر سے وار کرنا جب شروع کیے تو اتنے خطرناک طریقے سے وار کیے کہ یزید کو چیر پھاڑ کر کے اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی، یعنی چیل کوے اس کی لاش کو کھاتے رہے، اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کے کھاتے رہے۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب دیا۔ اب ذرا اس کی قبر کا حال بھی سنتے چلیے گا کہ اس کی قبر کا حال کیا ہوا۔ تو دیکھیے گا، دمشق کے پرانے قبرستان باب الصغیر کے کچھ آگے یزید کی قبر کا نشان تھا۔ جو قبرستان تھا دمشق کا، ہے نا، تو دمشق کے پرانے قبرستان کا نام ہے باب الصغیر۔ تو اس کے کچھ آگے چل کے یزید کی قبر کا نشان تھا کہ یہ یزید کی قبر ہے، جس پر آج سے کئی سالوں پہلے لوگ اینٹیں پتھر مارتے تھے، ڈھیلے مارتے تھے۔ مطلب جو بھی اس راستے سے گزرتا تھا نا، تو جب معلوم تھا کہ بھئی یہ یزید کی قبر ہے تو اس کے اوپر اینٹ پتھر مار کے، ڈھیلے مار کر کے، پھینک کے مار کے جاتے تھے، جو بھی وہاں سے گزرتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے نا کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا غدار ہے۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرایا ہے۔ تو وہاں سے جو بھی گزرتا وہ یزید کی قبر پر اینٹیں پتھر مارتے ہوئے گزرتا۔ اکثر اینٹوں کا ڈھیر اس کی قبر پر لگا رہتا تھا۔ وہاں جب وہ دیکھا کہ یہاں پر اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو لوگوں نے پتھر مار مار کے اس کی قبر کو ڈھانک دیا، لیکن پھر بھی لوگ پتھر مار مار کے جاتے رہتے تھے۔ جس پر آج سے کئی سالوں پہلے لوگوں نے اینٹیں اور پتھر مار مار کر کے برسائے تھے اور وہاں پر بہت سارا اینٹوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا، وہاں اب شیشہ یعنی کانچ اور لوہا گلانے کی بھٹی لگی ہوئی ہے۔ کیا لگی ہوئی ہے؟ شیشہ اور لوہا گلانے کی بھٹی لگی ہوئی ہے، اور اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ اس لوہے اور کانچ کو گلانے کی آگ والی بھٹی بالکل ٹھیک جس جگہ قبر تھی یزید کی وہاں بنی ہوئی ہے، یعنی ٹھیک یزید کی قبر کے اوپر آگ کی بھٹی بنی ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے، یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے،
اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، بہت ساری باتیں جب آپ یزید کے تعلق سے پڑھیں گے تو ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو جاننے کو ملیں گی۔ تو دیکھیے گا، دشمنی رکھنے اور انہیں اذیت پہنچانے والوں کا کیسا بدترین انجام ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا، دنیا میں بھی ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، نیز ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عترت پاک یعنی اولاد کے بارے میں اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کہ جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا، میری اولاد کو اذیت دی، تو اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے ایک کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر، کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے یعنی کعبے کے ایک کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھے، روزے رکھے اور پھر اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ کائے میں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو ایسے لوگ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ خدا کی قسم، اگر حضرت سیدنا امام حسین کے قتل میں یہ سارے کے سارے لوگ شریک رہے اور ان سب کا منصوبہ رہا اور یزید نے بھی دشمنی رکھی، یزید خوش ہوتا تھا، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس لیے کہا ہے کہ یزید پلیت پر چونکہ اپنی حکومت اور سلطنت بچانے کا جنون سوار تھا، لہٰذا اس بخت نے اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر گلشن فاطمہ کو اس قدر بے دردی کے ساتھ پامال کیا کہ سن کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل رنجیدہ ہو جاتا اور آنکھوں سے بے ساختہ اشک روا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یزیدیوں کے انجام بد سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں کی دشمنی دنیا اور آخرت میں خسارے کا باعث ہے، کیونکہ یہ واقعہ کربلا میں جتنے اشخاص شہید ہوئے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین اولیاء کرام میں سے تھے، اور جو بد نصیب عز و جل کے اولیاء سے دشمنی رکھتا ہے اسے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ دیا جا چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، یعنی جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔